اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا الاخوۃ المؤمنون، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین وطیبین وطاہرین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کل ہم نے جو بیان کیا تھا نماز پڑھنے کے طریقے میں، اور کچھ باقی رہ گیا تھا، وہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ رکوع تک ہم آئے ہوئے تھے، رکوع میں آپ جائیں گے، اس سے پہلا رفع دین کر کے رکوع میں آپ کو جانا ہے۔ یہ دونوں ہاتھ سیدھا اپنے اس گھٹنوں پر رکھ کر کے رکوع کرنے کا ہے، اور اپنا منہ جہاں پر آپ سجدہ لگاتے ہیں ادھر کر کے دیکھنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے سر کو نیچے نہیں لٹکاؤ، اور اوپر اٹھانا بھی ممنوع ہے زیادہ۔ تو آپ کا سجدہ رکوع بالکل صحیح آ جائے گا۔ اس میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا زیادہ بھی، لیکن شرعاً 3 دفعہ تو پڑھنا ہی چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ 3 دفعہ یہ کہنے کے بعد یا 5 دفعہ، اور اگر بہت جلدی تھا تو 1 دفعہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن سنت طریقہ 3 دفعہ کا ہے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو رکوع کے بعد آپ نے سیدھا اٹھنا ہے اور رفع دین کرنا ہے۔ رفع دین کر کے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ امام صاحب جو بھی ہو وہ یہ کہے گا جب جماعت کی نماز ہو، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ باقی پیچھے جو مقتدی ہے، اس کے پیچھے جو کھڑے ہونے والے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، جب آپ جماعت میں ہوں گے یہ پڑھیں گے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے سنت ہے، یا بالفرض جماعت نہیں ملتی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ پھر دونوں پڑھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ کھڑے قیام کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہ سر اٹھایا اور فوراً نیچے چلا گیا، جو یہاں خرافات والے جو کر رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ آپ نے اتنا سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ آپ کا جو قمیص ہے یہ پیچھے سے بالکل سیدھا ہو جائے، اور آپ کا کمر بھی پورا سیدھا ہو جائے۔ یہ قیام اتنا کرنے کا ہے۔ پھر یہی الفاظ جو ہم نے آپ کو پہلے بتائے وہ کہہ کر کے سجدے کو جانا ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے
آپ نے اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا ہے. اونٹ کا بیٹھنا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. وہ بیٹھنا یہ ہے کہ آپ پہلے گھٹنے لگاؤ پھر بعد میں ہاتھ نہ لگا کر کے سجدہ کرو، یہ اونٹ کی طرح ہے. اور اٹھتے بھی اپنے گھٹنے اٹھائے اور پھر ہاتھ اٹھائے، یہ بھی غلط ہے. لیکن اٹھنے میں یہ ہے کہ پہلے آپ ہاتھوں پر زور کریں گے، گھٹنے اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے. لیکن بیٹھنے میں یہ جوان لوگ جلدی جاتے ہیں یا کوئی قاری وغیرہ، بس اپنے آپ کو وہ سیدھا اٹھ جا کر کے گھٹنے پہلے ٹیک کر کے پھر بعد میں ہاتھ رکھتے ہیں. اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. میں نے آپ کو بولا 2 دفعہ، یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے پہلے نیچے دونوں ہاتھ ٹیک دو، پھر گھٹنے رکھو زمین پر، اور 7 ہڈیوں پر آپ نے سجدہ کرنے کا ہے. پچھلے دونوں پیر کھڑے رکھ کر کے ساتھ میں ملا کے رکھو. ایسا نہیں سجدے میں یہ پیر کھلے ہوئے ہیں، کوئی ٹیڑھا ہے کوئی سیدھا ہے، نہیں، یہ غلط بات ہے. آپ نے دونوں پیروں کو ملا کر کے ان کے جو بڑا انگوٹھا ہے اس کو لگا کر کے اور پورا پیر ملا کر کے گھٹنے زمین پر رکھ کر کے پھر دونوں ہاتھ اتنے کھولے رکھو کہ بالکل ملے ہوئے نہیں ہو، باڈی کے ساتھ پسلیوں کے ساتھ ملے ہوئے نہیں، کھول کر کے رکھو. لیکن جماعت نماز میں یہ اتنے کھولے نہیں رکھ سکتا ہے زیادہ. لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ بہت کھول کر کے یہ جو ہاتھ ہے یہ کھول کر کے دور رکھو اپنے پسلیوں سے اور سجدہ کرو. سجدے میں ناک اور متھا دونوں رکھنے ہیں زمین پر. کوئی زیادہ تر لوگ جلدی میں متھا رکھتے ہیں، ناک نہیں رکھتے. یہ بدعت ہے، اس سے نماز قبول نہیں ہوتی. دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر کے باقی ہاتھ اٹھا کے رکھنے، آپ نے نیچے زمین پر کتے کی طرح یا جانور کی طرف نہیں رکھنا ہے. یہ بھی بدعت ممنوع ہے کہ لوگ یہ پورا ہاتھ کو ایسے رکھ کر کے پھر سجدہ کرتے، یہ نہیں ہے. بلکہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ کر کے اور ان کو تھوڑا اوپر رکھو. یہ جو ادھر کے حصہ ہے باقی اوپر اٹھا کے ہی رکھو، نیچے نہیں رکھنا ہے. کیوں نبی علیہ السلام نے کتے کی طرح بچھا کر کے ہاتھ سجدہ کرنے کو منع فرمایا ہے. تو دونوں پیر، دونوں گھٹنے 4 ہو گئے اور دونوں ہتھیلی یہ 6 ہو گئے اور متھا اور ناک یہ 7 ہو گئے. ناک اور متھا دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، ان پر سجدہ کرنا ہے. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی. ادھر بھی 3 دفعہ کم سے کم، اور زیادہ 5-7 بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن باجماعت نماز میں مشکل سے یہ 3 دفعہ بھی آپ پورے کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی. اس کے فضائل ہے وہ کل ہم نے بیان کیے تھے کہ اس میں بڑا ہی اپنے لیے مغفرت اور سب سے بہترین دعا کی قبولیت 2 ٹائم میں ہے. رات کو تہجد پڑھ کر کے دعا مانگنا
استغفراللہ کرنا، اور سجدے میں یہ بڑا مقبول وقت ہے رب العالمین کے آگے استغفار کرنے کا اور مغفرت مانگنے کا۔ تو سجدے میں بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی 3 دفعہ یا 5 دفعہ پڑھ کے یا 7 دفعہ، سنت 3 دفعہ ہے، اس سے کم میں نہیں ہے، زیادہ میں ہے، زیادہ میں کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اکیلے نماز میں ہے اور جماعت کے ساتھ ہے تو آپ کو تو اٹھنا ہی ہوگا، جب امام اٹھیں گے تو سر اٹھائے گا سجدے سے۔ پھر ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے بیچ میں بیٹھنا ہے سیدھا، پیروں پر ایک پیر کھڑا کر کے دوسرا بچھا کر کے بایاں اور دایاں کھڑا رکھ کر کے سجدے کے لیے دوسرے کے بیٹھنے میں جو دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی، دیکھو کتنا بہترین دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی، یا رب العالمین مجھے میری مغفرت کر، وعافینی وارحمنی واہفینی مجھ پر رحم کر اور مجھ کو عفو کر، مجھ سے درگزر کر، واہدینی اور مجھ کو ہدایت کر، وارزقنی اور مجھے رزق دے دے حلال۔ یہ کتنا بہترین دعا ہے۔ ہم لوگ تو سیر اٹھا کر کے امام یا خرافاتی امام آپ سیدھا بھی نہیں ہوئے کہ وہ دوسرے کے سجدے کی طرف بس جلدی بھاگ جاتا ہے، یہ بدعت سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں دونوں سجدوں کے بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ کر کے اور یہ دعا پڑھنا ہے جو میں نے ابھی کہا، اس میں بہت برکت ہے، آپ کی مغفرت ہے اور بہت کچھ ہے۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر کے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے تھوڑا بیٹھ کر کے ذرا سا سکتہ کر کے پھر اٹھنا ہے، سیدھا نہیں اٹھنا ہے، یہ بدعت ہے۔ سجدے سے اٹھنا ہے تو تھوڑا سا بیٹھ کے پھر اٹھنا ہے، اللہ اکبر نیچے کہہ کر کے، اور جو دوسری رکعت میں تیسرے کے لیے اٹھنا ہے تو وہ تو ویسی بھی اتحیات پڑھ کے اٹھنا ہے، تو اپنے اٹھ کر کے اللہ اکبر کہنا ہے اور رفع دین بھی کرنا ہے۔ ہاں پہلے جو 2 رکعتیں دوسرے کے لیے اٹھنا ہے اس میں رفع دین نہیں کرنا ہے، کیونکہ نیچے بیٹھ کر کے اللہ اکبر کہاں، وہاں رفع دین نہیں ہے۔ پھر آپ اٹھے اور سیدھا نماز میں کھڑے ہو گئے قیام کے لیے۔ ہاں تیسرے رکعت کے لیے اب اٹھیں گے، چاہے مغرب کا ہو یا چاروں پڑھنے کے لیے 4 رکعت والی نماز ہو، تیسرے کے لیے اٹھ کر کے آپ نے رفع دین کرنا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے اوپر جا کر۔ اور اگر دوسرے رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو نیچے تھوڑا سا بیٹھ کر کے اللہ اکبر کہہ کے اوپر جائیے، پھر کھڑا ہو جائیے بغیر رفع دین کے۔ یہ تو تھے اس کے سجدوں کی اور قیام کی۔ جلدی بھاگنے سے نماز خراب ہوتا ہے، خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے۔ پھر اپنے اتحیات میں بیٹھنے کا ہے، وہ تو آپ کو آتا ہی، اتحیات للہ والصلوات و طیبات وغیرہ پڑھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک۔ تو اگر 3 رکعت ہے تو بھی آپ نے اٹھنا ہے، اٹھ کر کے رفع دین کرنا ہے۔
یا 4 رکعت کے لیے تیسرے میں اٹھنا ہے تو بھی اٹھ کر کے رفع دین کر کے پھر نماز شروع کرنا ہے۔ اور اگر آپ بالفرض صبح کا نماز ہے تو دوسرے رکعت میں بیٹھ کر کے تشہد پڑھنے کا ہے۔ یہ جیسے نیچے سے بایاں پیر باہر نکال کر کے دائیں طرف یہ تورک کرنا ہے، تورک ضروری ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے کیا ہوا ہے اور اصحابوں کو بھی کہا ہے، اصحاب کرام کو بھی کہا ہے۔ بائیں سیرین پر بیٹھ کر کے یہ بایاں پیر باہر نکال کر کے سیدھا دائیں پیر کے نیچے انگلیاں قبلہ رو کر کے آپ نے بیٹھنا ہے سیرین پر۔ تشہد پڑھنا ہے جب آخر ہو، اگر 2 رکعت میں ہو یا 3 میں ہو یا 4 میں ہو، آخری رکعت میں تورک کرنے کا ہے۔ اور گھٹنوں پر دونوں ہاتھ ایسے پکڑ کر کے یہ دونوں ایسے، اور آخری جو تشہد ہوتا ہے اس میں یہ 53 کا یہ دیکھو میرا ہاتھ یہ ایسا بنا کر کے یہ انگلی کو اشارہ دینا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب بیٹھتے رفع سبابہ، سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، وہ اشارہ ہو، اشارہ دیتے تھے۔ ہمارے کچھ حضرات تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں۔ کچھ اور خرافات والے تو تھوڑا سا حرکت دیر کے جلدی رکھتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے نہیں، بلکہ شروع سے سلام تک آپ نے اس کو اتنا تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اشارہ دینا ہے۔ یہ 53 کا بنا کر کے پھر یہ دائرہ ایسا، تو تھوڑا سا اس کو اشارہ دینا ہے آخر تک، سلام پھیرنے تک۔ نبی علیہ السلام کی یہی قاعدہ ہوتا تھا اور اصول ہوتے تھے۔ ہم سنت نبوی کے پیروی کرنے والے ہیں، اگر ایک سنت بھی ہم چھوڑیں گے یا اپنے آپ کو اس سے واقف نہیں کرائیں گے تو نماز میں خلل آئے گا، بلکہ ایسے بدعت کر کے نامقبول بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے اٹھا کر کے سلام پھیرنے تک آپ نے یوں کرنا ہے، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ، یہ کرنا۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم انی علی ذکرک و حسن عبادتک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کہنا ہے، ضرور اتنا کہنا ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر آپ نے امام کی اتنا ہی کام ہے، سلام پھیر کر کے امام صاحب آپ کی طرف سیدھا منہ کرے گا۔ یہ خرافاتی امام تو آپ کی طرف منہ ہی نہیں کرنا ہے، وہ سیدھا کعبے کی طرف بیٹھا ہوتا رہتا ہے یا دائیں طرف میں تھوڑا سا موڑ کر کے بس دعا کرو، نہیں، یہ بدعت ہے۔ دعا مانگنا بھی جماعت سے بدعت ہے، اور امام کو سیدھا مقتدیوں کی طرح منہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔
اور اتنا ہی کہنا چاہیے جو میں نے پہلے بتایا۔ اس کے بعد اگر امام صاحب اٹھ کر کے چلے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بیٹھا رہے اذکار کرنے ہیں تو اذکار کا یہ طریقہ ہے کہ ان انگلیوں کو لے کر کے لوگوں نے تسبیح لیے ہوئے ہیں، اس پر میں نے پہلی بھی بات کیا ہے۔ تسبیح کرنا یا گن کر کے عبادت کرنا کسی جگہ میں ثبوت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے، صرف فرض نماز کے بعد ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ جو الفاظ میں نے پہلے کہیں آپ نے یہ کہہ کر کے پھر یوں شروع کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ بھی اتنا ہی کرنا ہے، اللہ اکبر بھی ایسا انگلیوں پر 33 دفعہ کرنے کا ہے۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے کہنا ہے۔ آپ کے اذکار پورے ہو گئے۔ اس کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر کے پڑھنا کہ نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ اصحاب کرام سے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بس اتنے اذکار آپ نے پڑھنے ہیں گن کر کے، اس کے بعد کوئی گنتی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اپنے اذکار کرنے ہیں سوائے کچھ جگہوں کے۔ جیسے السلام علیکم کسی نے کہا تو وعلیکم السلام کے لیے آپ نے روکنا ہے اذکار سے، یا روٹی کھا رہے ہیں اس ٹائم میں بھی روکنا ہے، یا باتھ روم میں گئے وہاں بھی روکنا ہے، ہم بستری کے وقت بھی روکنے کا ہے، یا کوئی اور کسی سے بات چیت کرنا ہو، ورنہ تمہاری زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر ہونا چاہیے، گن کے نہیں، گن کے نہیں۔ گننا اور شمار کرنا صرف فرض نماز کے بعد ہے 33 دفعہ۔ اب جو لوگوں نے تسبیح لیے ہوئے ہیں وہ بدعت ہے، تسبیح سے ذکر کرنا بدعت ہے۔ ابھی تو لوگوں نے بٹن بنائے ہوئے ہیں انگلی میں پہنا کر کے ٹک 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 کرنا، یہ بھی بدعت ہے، اس پر اذکار نہیں ہو سکتا ہے، مطلب ہے مقبول نہیں ہے۔ آپ کرو، بدعت کرتے ہیں، گناہ آپ کا ہے اور قبولیت بھی نہیں ہے، اعمال میں نہیں آتا ہے، عاملۃ ناصبہ، آپ نے کیا ہوگا اعمال اور صاف ہوگا، رجسٹر میں نہیں ہوگا، اعمال کے رجسٹر میں نہیں ہوگا، بڑا نقصان۔ اس لیے کیونکہ قیامت کے دن جتنے پہاڑ ہیں، آپ کے تسبیح تو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے یا پلاسٹک کی گولیوں سے بنائے گئے ہیں، قیامت کے دن بالکل یہ جمادات ہے، جمادات آپ کے اوپر شہادت نہیں دے سکتے، ان میں سائی نہیں ہے، رخ نہیں ہے بالکل بھی، اس لیے جمادات قیامت کے دن وہاں نہیں ہے، صاف میدان ہوگا، کسی کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنا یا کرنا ثابت نہیں ہے، تو یہاں بھی نہیں ہے تسبیح۔ اصل میں یہ عیسائی لوگوں کا مدر ٹریسا سے آیا ہے یہ تسبیح کا رواج، وہاں سے ترکوں میں آ گیا، تصوف والے سارے 95% ترکوں والے جو ہے وہ تصوف والے ہیں، کبریا ہے، اور یہ تسبیح سے ذکر و اذکار کرنا، حقہ حقہ کرنا، زور زور سے بولنا، یا مل بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر کے اللہ 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 کہنا، یہ سب بدعت ہے۔ آپ کرو، قبول نہیں ہوگا، سنت کے خلاف ہے۔
سنت کے خلاف کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، بلکہ اس پر گناہ ضرور ملتا ہے۔ تو اپنے تسبیح پر ذکر اذکار نہیں کرنے ہیں، یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ عیسائی لوگ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ہندو لوگ بھی کرتے ہیں، سکھ لوگ بھی تسبیح ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، مسلمان میں بھی لیے ہوتے ہیں۔ ان میں فرق کیا؟ ہمارے اور کافر کے اذکار میں یا بدعت جو کرتے ہیں ان کو وہ تو بدعت ہے، گمراہی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تسبیح نہیں لینا چاہیے ہاتھ میں پڑھ کر کے، اور ہم نے کہا بھی کہ اذکار گن کر کے صرف فرض نماز کے بعد ہے دائیں ہاتھ پر، بائیں پر بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ بایاں ہاتھ سے استنجاب کر سکتے ہیں، گندگی کو صاف کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو پیسہ وغیرہ دینا بھی ہے تو دائیں ہاتھ سے دینا ہے، بائیں ہاتھ سے کبھی نہیں دینا ہے، منع ہے۔ سلام آپ نے دینا ہے تو ایک ہی ہاتھ سے کرنے کا ہے، دائیں ہاتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم وعلیکم السلام، ایک ہاتھ سے، جھک کر کے بھی نہیں۔ کہیں لوگ دعا سلام جب کرتے ہیں، سلام ڈالتے ہیں، ساتھ میں جھکتا بھی ہے تھوڑا، بالکل نہیں، یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ سیدھا یا بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا سا ایسا نیچے بیٹھے ہوئے بندے کو اگر ہاتھ میں لائے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن سر جھکا کے نہیں، کھڑے ہو کر کے قریب جا کر کے ہاتھ ملا لے۔ یہ طریقہ مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے، یہ نہیں کہ عورت کا اپنا نماز ہے اور مرد کا نہیں۔ عبادات میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، مرد اپنا شلوار گیٹیوں سے اوپر رکھے گا، نیچے رکھنا حرام ہے، بلکہ پھرنے چلنے میں بھی اوپر رکھے گا۔ عورت کو یہ پورا یہ محفوظ کرنا ہوگا، کیونکہ عورت کا یہ جو گیٹیاں ہیں، پیر ہے، یہ زینت میں آتا ہے۔ یہ گیٹیوں تک جو پورا حصہ ہے اوپر، یہ سارا پیر چھوڑ کر کے یہ زینت ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، چاہے گھر میں نماز پڑھے، چاہے جماعت میں پڑھے، جمعہ کا وغیرہ عید کا نماز، بالکل نیچے ہونا چاہیے سلوار، مرد کا اوپر ہونا چاہیے، اتنا فرق ہے۔ باقی سجدے میں، رکوع میں وغیرہ کسی میں بھی فرق نہیں ہے، بلکہ سب برابر ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ اذکار کر دیے تو آپ نے اٹھ کر کے جانا ہے کسی کام کاج کے لیے یا جو بھی کرنا ہے۔ دوسرے نماز کے وقت کے ہونے جب قریب آ جائے آپ نے مسجد میں آنا ہے، دوبارہ وضو کر کے وغیرہ۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ بہتر طریقہ ہے کہ گھر میں وضو کرو اور مسجد میں جاؤ، جتنے قدم آپ رکھیں گے ہر قدم پر 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو، اور اگر بغیر وضو مسجد میں گئے تو آپ کو وہ نیکیاں نہیں ملیں گی۔ نماز تو آپ کا ہوتا ہی ادھر، وہاں آپ کو وضو کرنا ہوگا، لیکن یہ آنے جانے میں جو بغیر وضو کے آپ ہو گئے تو آپ کے اذکار کا فائدہ آپ کو نہیں ہوتا ہے۔ یہی طریقہ مسجد سے گھر تک آنے کا بھی ہے، اگر آپ باوضو ہو، اور اگر وضو ٹوٹ گیا، کچھ مسائل تھا یا عذر تھا، تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملنا ہے۔ اس لیے ہر مسجد میں جانے کے وقت وضو کر کے جاؤ۔ اب یہ تو ہوئی فرض نماز، اب بات کریں گے ہم سنتوں کی، کہ سنت کتنے ہیں
کیسے پڑھنا ہے۔ سنت نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے، 2 رکعت سنت فجر کی نماز سے پہلے پڑھنے ہیں۔ ہاں، اگر وقت بہت کم ہو اور جماعت کڑی ہونے والی ہو تو اب سنتوں کو مؤخر کر دے، فرض نماز کے بعد پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، فوراً ہی پڑھ لے۔ ہمارے خرافات والوں نے کہا ہے کہ صبح کے نوافل تو چھوڑو ہی نہیں، سنت، اصل میں یہ نوافل ہے۔ سنت اس لیے ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیے ہیں، تو یہ نہیں چھوڑنا ہے، لازم پڑھنا ہے۔ وہ کڑا رہتا ہے، وہ بدعت والا بدبخت کڑا رہتا ہے اور اپنی سنت پورا کر کے پھر جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے بھائیو۔ جب جماعت کڑی ہو اور آپ آ گئے، اپنے سیدھا جا کر کے ہر وقت جماعت میں کھڑا ہونے کا ہے، شامل ہونا ہے۔ یہ 2 رکعت سنت جو آپ سے رہ گئے، یہ بعد میں پڑھ لو، سلام پھرنے کے بعد فوراً پڑھ لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے خرافات والے بولتے ہیں کہ نہیں، یہ بعد میں جب قضا ہو جائے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے۔ یہ کسی جگہ میں بھی یہ ثبوت نہیں ہے اور نہ حکم دیا ہے نبی علیہ السلام نے اس پر۔ تو آپ صبح کے نماز کے لیے جب گئے اور وقت ہو، اب 2 رکعت سنت پڑھیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑے ہیں، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ۔ یہ سفر میں بھی پڑھا ہے نبی علیہ السلام نے اور حضر میں بھی پڑھا ہے، دونوں وقتوں میں پورا پڑھا ہے۔ باقی جو سنت تھے وہ سفر میں نہیں پڑھا ہے، نبی علیہ السلام نے چھوڑے ہیں کوئی بھی۔ تو سنت صبح کے نماز سے پہلے 2 رکعت ہے، ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ہے اور نماز کے بعد 2 رکعت ہے۔ ایک بات غور سے سنو، سنت کے بارے میں اگر کسی نے نہیں پڑھا تو قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں پڑھا، سوال ہونا ہے فرض نماز کی۔ سنت لمن شاء، جو چاہے پڑھے، یہ اختیاری ہے۔ ظہر کا بھی پہلے اور بعد میں دونوں اختیاری ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے پڑھ لو، نہیں ہے کہ ادھر جانا ہے اور ضروری ہے تو آپ نہیں پڑھ کے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ سنت پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے، حد نہیں ہے۔ گناہ اس پر ہوتا ہے جس پر حد ضروری ہو، جیسے فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے تو امام وقت ان کو سزا برابر سزا دے گا، حد جاری کرے گا اس پر، ورنہ یہ اختیاری ہے۔ عصر کے ٹائم میں وقت ہے اور آپ مسجد میں آ گئے تو 2 رکعت نماز پڑھو، جماعت کے لیے جب وقت ہو کھڑا ہونے کے لیے، وہ آپ کے اتحیات وضو بھی ہو جائے گا، اتحیات مسجد بھی ہے اور نوافل سنت بھی ہے۔ یہ صرف 2 رکعت ہے۔ مغرب کے وقت جب اذان ہو جائے تو فی اذانین رکعتین،
اذان دونوں ہے، اقامت بھی اذان ہے اور اذان جو کہا جاتا ہے اسپیکر پر وہ بھی اذان ہے۔ ان دونوں کو بیچ میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ 2 رکعت ہے۔ آپ نے امام کو ٹھہرنا بھی چاہیے، جلدی جلدی نہیں، جیسے اذان ختم ہوا اور خرافات والے امام کھڑے ہو گئے اور اقامت شروع ہوئی۔ جب آپ نے اذان میں حی علی الصلاۃ کہا، حی علی الفلاح کہا، تو اس کے لیے آپ کو وقت بھی دینا ہوگا تاکہ وہ آ جائے۔ جب آپ جلدی جلدی کھڑے ہو جائے تو وہ کیا نماز میں آ کر کے شامل ہو جائے گا، اس سے تو نماز جماعت چلی جائے گی۔ بڑے بدبخت ہے، بڑے بدعت یہ مغرب کا اذان پڑھ کر کے اقامت تک 2 رکعت پڑھنے چاہیے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے حکم کیا ہے، مگر ساتھ میں لمن شاء، سب سنتوں کے لیے یہ حکم ہے اگر آپ چاہیں، سوائے صبح کے۔ تو 2 رکعت پڑھ کے امام بھی پڑھے گا، سب پڑھیں گے، پھر جماعت کھڑی ہوں گی۔ آپ لوگ حج میں گئے ہوں گے یا عمرہ میں، ادھر یہی اصول ہے۔ تو یہاں تو بس جب جیسے بھی اذان ختم ہوئی اسی وقت اقامت، 2 آدمی ہے 3 ہے، شروع ہوئی اور فوراً امام کھڑے ہو کر کے نماز شروع کر دیتا ہے۔ یہ بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے، اس سے باز آ جاؤ مولویوں، باز آ جاؤ اس سے، یہ بدعت ہے، ورنہ آپ کی نماز برباد ہوگی۔ تو 2 رکعت پڑھنے چاہیے فرض نماز مغرب کی کھڑی ہونے سے پہلے۔ ہاں اگر بالفرض کوئی آ گیا اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اقامت شروع ہے، جہاں جس مسجد میں اقامت شروع ہو جائے نماز کے لیے، تو وہاں ہر قسم کے عبادات ممنوع ہو جاتا ہے، بند ہونی چاہیے اقامت۔ بس جیسے بھی کہا شروع کیا تو آپ کو کھڑے ہونا چاہیے، صف درست کرنے چاہیے، اور اگر آپ نے بالفرض نوافل میں کھڑے ہیں یا سنتوں میں کھڑے ہیں اور اقامت وقت پورا ہو گیا، اقامت شروع ہو گئی، تو اب اسی وقت سلام پھیر لو۔ بس آپ کے یہ 2 نوافل جو تھے یا سنتیں، یہ پورے ثواب ملے گا، آپ کو ثواب پورا ملے گا، اس میں سے کچھ بھی کام نہیں ہوگا۔ ہاں مگر اتنا ہے کہ آپ کو ایسا عذر ہو، ورنہ آپ پہلے مسجد میں آیا کرو، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اذکار کرو، استغفار کرو، جو بھی اذکار پڑھو اقامت شروع ہونے تک۔ 2 رکعت آپ نے پڑھ لیے، عصر کے وقت بھی، مغرب بھی آپ کو ملا، عشاء کی وقت اذان ہوا، آپ مسجد میں گئے، جماعت میں وقت ہے، تو آپ 2 رکعت سنت پڑھو۔ اب نبی علیہ السلام کی کتنے سنت تھے، صحیح جو ثابت ہے وہ فجر کے نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے فرض نماز 4 رکعت سے پہلے 2 رکعت، بعد سلام پھرنے کے بعد اذکار ختم ہونے کے بعد پھر 2 رکعت، پھر عصر کو اگر وقت ہے تو پڑھو، ورنہ عصر نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، ممنوع ہے۔ عصر کی نماز ہو گئی تو رکعت سنت پڑھنے ممنوع ہے، نوافل پڑھنے ممنوع ہے۔ اب ایک اشکال بھی ہے کہ ظہر کے نماز میں کوئی 4 رکعت پڑھتے ہیں،
اور کوئی 2. اب کیا پڑھے, 4 پڑھے یا 2 پڑھے؟ 2 پڑھنے ہیں. 4 رکعت ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا ہے کہ 4 پڑھتے تھے نبی علیہ السلام، لیکن اس کے خلاف جو صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی، جو بہت مضبوط راوی ہے، بخاری شریف کا بھی ہے، اور بہت بڑے عالم تھے، شیخ تھے، اس سے 2 رکعت، وائل بن حجر سے 2 رکعت ثابت ہے، وہ بھی بڑا محدث ہے، مالک بن خوائرس سے بھی 2 رکعت ہے ظہر کے پہلے اور بعد میں بھی. ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے بھی 2 رکعت ہے. تو یہاں ایک طرف ام المومنین ہے، دوسری طرف کتنے ہے؟ عبداللہ بن عمر، وائل بن حجر، مالک بن حوائرس اور ابو سعید حمیدی، 4. ان چاروں سے 2 رکعت ثابت ہے. مگر ام المومنین پہلے تو وہ چونکہ عورت ہے، اس کا یہ کلام آدھا ہے، اس کے ساتھ دوسری ام المومنین یا عورت کی گواہی دینا پھر ثابت پورا ہوتا ہے احادیث، ورنہ وہ اکیلے مرد کے برابر جیسے میں نے 4 بیان کیے، اس کا آدھا حق بنتا ہے. تو زیادہ تر محدثین نے جو گنے ہیں وہ ظہر کے 2 رکعت ہے فرض نماز کھڑی ہونے سے پہلے، اگر آپ کے پاس وقت ہو، اور 2 عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے. وہ پہلے جو اب آتے مسجد میں اور وقت ہوتا ہے، اقامت نہیں ہوا ہوتا ہے، وہ تحیات مسجد ہوتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. نماز کے بعد 4 رکعت عشاء کی 2 سنت ہے. اب رہا وتر. وتر تو نبی علیہ السلام نے رات کو تہجد کے ختم ہونے پر پڑھا ہے، 1 رکعت. وتر 1 رکعت ہے. وتر ٹھاک کو بولتے ہیں اور جفت 2 ہوتے ہیں. تو وتر جو ہے وہ 1 رکعت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ بھی تہجد، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا ہے، اس کے لیے واجب تھا، ہمارے لیے امت کے لیے نوافل ہے. تو وہ 8 رکعت تہجد پڑھ کر کے پھر 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، 1 رکعت. خرافات والے مولویوں نے کہا ہے کہ نہیں، ضرور 3 رکعت ہے. وتر ٹھاک کو بولتے ہیں، 1 بھی ہے، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی، بس آگے جاتے جاؤ، 9 11 جتنا، یہ سب وتر ہے. 3 کا صحیح ثبوت نہیں ہے. 3 کا نبی علیہ السلام نے صرف 1 پڑھا ہے. اور ام المومنین سے جو وہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی، 11 رکعت، ان میں 2 سنت بھی تھے، 8 تہجد کی، 1 وتر کی.
اور 2 سنت کی، تو یہ ہو گئے 11 رکعت۔ عبداللہ بن عباس سے بھی 13 رکعت ثابت کر رہے ہیں وہ، لیکن اس میں بھی صبح کی 2 سنت جمع ہے۔ اصل وتر ایک ہی ہے۔ عبداللہ بن عمر ایک پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام ایک پڑھتے تھے، ابو بکر رضی اللہ ایک پڑھتے تھے، سیدنا عمر ایک پڑھتے تھے، عثمان، علی سب نے ایک پڑھا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ وہ بھی ایک پڑھتے تھے، دوسرے سب۔ عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ امیر معاویہ سیدنا معاویہ ایک رکعت پڑھتے بھی ہیں اور ایک کے لیے بولتے بھی ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ وہ میرے سے زیادہ فقیہ تھے، زیادہ نماز جاننے والے تھے، اگر وہ ایک پڑھتا ہے تو بالکل صحیح ہے، اور میں بھی پڑھتا ہوں، اس میں کیا بات ہے؟ تو وتر اصل میں ایک ہے، چاہے آپ اگر تہجد نہیں پڑھتے ہو تو عشاء کی بعد آپ وتر ایک پڑھو، 2 رکعت سنت ایک وتر پڑھو اور بس چلتے بنو۔ اور اگر آپ نے تہجد پڑھنے ہیں تو یہ 1 رکعت وتر آپ نے نہیں پڑھنا ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے، وہ تہجد کے بعد آخر میں پڑھنے کا ہے، اور باقی جو ہمارا بیان ہے انشاءاللہ وہ کل کی ویلاگ میں ہوگا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان۔ اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الکفار والملحدین والمشرکین والطواغیت والروافد والمجوسیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔